معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہماری اور آپ کی نسخہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کے گردوں میں یا جگر میں یا معدے میں یا آنتوں میں زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں ناقص غذاؤں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انسان کو انتہائی شدید تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو آج کا نسخہ زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ آپ لوگوں کو اسکرین پر ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور آسانی سے پنسار والوں سے وہ اجزاء ترکیبی حاصل کر سکیں اور نسخہ خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، بعض دفعہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے انسان کے جسم میں زہریلے مادے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ناقص دوائیوں کی وجہ سے اکثر اینٹی بایوٹکس یا دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دوائیاں آج کل مارکیٹ میں مروج ہیں، اس وجہ سے زہریلے مادے انسان کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی یورک ایسڈ کی زیادتی ہونے لگتی ہے، جوڑوں کا درد شروع ہونے لگتا ہے، کبھی گردے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، گردوں میں تکلیف شروع ہو جاتا ہے، کبھی معدہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، معدے میں تکلیف شروع ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی دماغ اور دل بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جگر، خصوصاً جگر بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے مختلف ناقص غذاؤں کی وجہ سے، ناقص دوائیوں کی وجہ سے۔ یہ آج کا نسخہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے، ان مریضوں کے لیے ہے جس کے جسم میں ناقص غذاؤں کی وجہ سے یا ناقص دواؤں کی وجہ سے زہریلے مادے زیادہ ہو چکے ہوں۔ بہت سے دوستوں نے، بہت سے بہنوں نے، بہت سے بھائیوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ حکیم صاحب مہربانی کر کے چینل پر کوئی ایسا نسخہ اپلوڈ کر لیں کہ وقتی طور پر جو مردانہ طاقت کے لیے لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس کے جو زہریات ہوتے ہیں جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، یا اینٹی بایوٹکس مختلف قسم کے ناقص دوائیں استعمال کرتے ہیں، یا دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ناقص دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جس وجہ سے جسم میں، انسان کے جسم میں زہریلے مادے زیادہ شروع ہونے لگتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو مریض کو انتہائی تکلیف ہونے لگتا ہے۔ کوئی ایسا نسخہ اپلوڈ کر لیں چینل پر جو کہ جسم سے سب کے سب زہریلے مادوں کا صفایا کر لیں۔ تو معزز ناظرین، یہ نسخہ میں نے سالہ سال اپنے مریضوں پر آزمائی ہے، 100% رزلٹ اس کا آتا ہے۔ لیکن نسخہ بتانے سے پہلے میں اپنا درخواست آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے نسخہ جات کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا، اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، کسی دوسرے انسان کا زندگی بن سکتی ہے، کسی دوسرے انسان کا زندگی بچ سکتی ہے، کسی دوسرے انسان کا زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ میں جو کوشش کرتا ہوں، جو سعی کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کا اور اپنے بہنوں کا خدمت کرتا ہوں، اس کوشش اور سعی میں اور اس خدمت میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے صرف ایک مرتبہ شیئر کرنے پر۔ تو معزز ناظرین، اگر ہو سکے تو لائک بھی دیا کریں، اس لیے کہ آپ کی لائک سے میری حوصلہ بڑھتی ہے اور مجھے ایک خوشی ملتی ہے کہ لوگ میرا خدمت پسند کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، نسخہ پیش خدمت ہے اجوائن دیسی
1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ज़ीरा सियाह 1 चम्मच, और लहसुन देसी के 7 या 8 तुरियाँ, देसी लहसुन के 7 या 8 तुरियाँ। इन सब को खालिस सरका में भगोएं, इतना भगोएं कि 1-2 उंगल सरका इस अज्जा के ऊपर आ जाए। फिर इसके बाद 24 घंटे उस सरके में इसे रहने दें। 24 घंटे के बाद निकालें और साए पर खुश्क कर लें, और इतना खुश्क कर लें कि इसको आसानी से आप पीस सकें। ये लहसुन जो है इसको छुरी की मदद से या चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़े कर लें। जब आप इसे पीस लेंगे तो इसको ये पिसा हुआ सफ़ूफ अपने पास महफूज रख लें, और सुबह नाश्ते के 10-15 मिनट बाद 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके जिस्म में जितने भी जहरीले मादे होंगे वो सब के सब खारिज हो जाएंगे। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। इंशाअल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।